السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. اور میں پھر سے میں جب بھی بریک آتی ہوں میں واپس سے پہلے والے ٹریک پہ چلی جاتی ہوں. مجھے ماضی میں ہی رہتی ہوں، میں سٹارٹ میں ہی رہتی ہوں، میں اینڈ ہی نہیں ہونے دیتی پروگرام کو. ابھی تو فیوچر میں چلی گئی. ہاں نہیں، ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں پاسٹ میں ہی رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں پروگرام اینڈ ہو. اور یہ سب میں اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ میں اپنے ویور سے بات کرتے بڑا مزہ آتا ہے ہم لوگوں کو. ہمارے ساتھ ایک کالر، ہمارے ریگولر کالر سمیرہ. السلام علیکم سمیرہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. چلیے علی سر سے بات کر لو. ہاں سر، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ جی سمیرہ So nice to see you sir after a week. ہم لوگ تو ایسے لگتے ہیں پتہ نہیں ایجز ہو گئے دیکھے ہوئے. نہیں، تمہارا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ فیس بک پہ تم لوگوں کو جواب دے رہی ہو اینڈ بہت اچھا کام ہے. سر دیکھا میں اب رپلائی کر رہی ہوں، میں نے ایک ہفتے سے کوٹس نہیں ڈالے. بس یہاں کوٹ ڈالنے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو رپلائی کر دو، ان کی مدد ہو جائے. سر ہیلپنگ آؤٹ ہی کر رہی ہوں. جی بالکل. یاد ہے ماضی آپ کا ٹاپک اتنا وہ اسٹرائکنگ تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. بالکل سر صحیح. ماضی سے ریلیٹڈ ہماری میموریز اتنی ہم لوگوں کی ایسوسیشن ہے، اور آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ یو نیڈ ٹو گیٹ ڈس ایسوسیٹڈ وتھ یور پاسٹ. جی تو وہ تو چل ہی رہا ہے سر، لیکن ابھی تک مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ماضی کو بار بار ریکال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ والا وقت ابھی آ جائے، وہ والا ٹائم آ جائے، میں وہاں چلے جاؤں، یہ ہو جائے وہ جائے. تو سر ایسا میں نہیں سوچتی. مجھے تو لگتا ہے کہ میری زندگی میں بہت اچھی چیزیں آئی ہیں، بہت ہی گریٹفل ہوں میں ان چیزوں کے لیے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا وقت نہیں ایسا کہ میں کہوں کہ نہیں وہ واپس آ جائے. مجھے لگتا ہے جو میرا آج ہے وہی سب سے اچھا ہے. چلو تو بہت اچھی بات ہے. اینڈ the best has to come. وہ بھی آئے گا. چلو آل دی بیسٹ فار دا بیسٹ. اینڈ ہمیشہ کی طرح روز کی طرح آج کا پروگرام ہمارا ختم ہونے والا ہے. آج کالرز کو ہم نے زیادہ ٹائم دیا بیکاز کالرز کو ٹائم نہیں ملتا تھا. اب جو سسپینس پچھلے 2 ہفتے سے چل رہا ہے، ہر ویڈنسڈے جب کبھی ایسا ہوگا تو یہ ڈرا آپ کی ساری چٹس اندر جا رہی ہیں، آپ سب کے نام میں نے آج سب مجھے کہہ رہے تھے کیا کر رہی ہو آگے کیمرے میں دیکھو. میں نے کہا یار آج میں زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہی ہوں، میں چٹس بنا رہی ہوں. تو آج آپ نکالے چٹس. دیکھتے ہیں آج ہمارے کون سے ونر جو ہے وہ 8900 کا واؤچر جو 22 جنوری کو ورک شاپ پر ہے دی 4th ڈائمینشن کا، اس میں شریک ہوں گے. اینڈ اینی بڈی فرام سندھ، ناٹ اونلی فرام کراچی، دس از سندھ. پنجاب کا کلر الگ ہوگا، ہے نا، دا بول آف سندھ. یس کم آن. تم نکالو. نہیں آپ نہیں تم نکالو. نہیں آپ گرو، آپ نکالو. ہاں آ جاؤ. ہمیں مجھے وہ جنید کہہ رہے ہیں، میں آ کے نکال لوں. ہاں جنید نیکسٹ ٹائم جنید نکالے گا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں میں کھولوں گا. مجھے پتہ ہے تمہیں گفٹ بھی کھولنے میں سب سے جلدی ہوتی ہے. فاطمہ جو ہمارے پہلے دن آئی تھی اور ہماری آڈینس میں تھی، اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ، اور اس سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے. یس آئی اسٹل ریمبر فاطمہ بیکاز شی از اے ویری ویری پریٹی گرل. تو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ویسے بھی اپنے زیادہ پریٹی میں کسی کو دیکھتی ہوں تو مجھے یاد رہ جاتا ہے. تو she is very pretty and she will be with us on the 22nd of January in the workshop of the 4th dimension level 1 mind power کی جو workshop ہے. اور جن کا واؤچر نہیں نکلا اور workshop کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہو. You can register till tomorrow. and ماضی کی جہاں تک بات ہے تو ماضی یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. ماضی کا ٹاپک بہت بڑا ہے، اس پہ بہت اور باتیں ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو پائی. تو ہم کوشش کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس پہ بات کریں اور ماضی سے سیکھیں. جس طرح کل میں نے آخر میں بات کی تھی کہ ماضی ایک استاد کی طرح ہے جو آپ کو سکھاتا ہے. تو ماضی سے سیکھیں اور باقی ساری چیزوں کو جانے دیں. لوگوں کے لیے دل میں ریگریٹ نہ رکھیں، لوگوں کے لیے دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ایک ہرڈل ہو. جسٹ لیٹ اٹ گو. لرن فرام دا پاسٹ. جس پہ آپ نے ٹرسٹ کیا اس نے آپ کا ٹرسٹ توڑا ہے اگر تو اس پہ پھر ٹرسٹ نہ کریں، لیکن اس شخص کے لیے اپنے دل میں کوئی بری بات نہ رکھیں. کیونکہ اس کے لیے آپ نے دل میں بری بات رکھی تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی زندگی جی رہا ہے. لیکن آپ کے دل میں اگر کوئی بری بات ہے تو وہ آپ کے لیے ایک ہرڈل بن کے رہے گا زندگی میں، کیونکہ آپ کے اندر ایک برائی پل رہی ہے. تو اس بات کا آپ خیال رکھیے گا. آپ سے ہوگی منڈے کو ملاقات ڈریمز کے ساتھ. اب تک اپنا خیال رکھیں. If you want to be a part of Dr. Moi's Lounge on Monday, please give us a call because till Saturday اور till Sunday ہم فائنلائز کر لیں کون کون ڈاکٹر موئز کا آنے والے شو میں حصہ ہوگا. اینڈ now over to you. Thank you. جی ناظرین، سمجھ نہیں آتا کون سی کہانی بتاؤں. بہت ساری کہانیاں ہیں جو ماضی کے حوالے سے یاد آ رہی ہے. سبجیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، تشنگی باقی رہ گئی. ہم انصاف نہ کر سکے اس موضوع کے ساتھ، پھر اس کو آگے لے کے آئیں گے. آج ہم نے کالرز کے لیے کالز کھول دی تھی کیونکہ کئی دن سے کالرز پریشان تھے. انگیج آ رہا تھا کنٹینیوسلی، کالز اتنی تھی میں بھی زیادہ گفتگو نہیں کر سکا. اب ایک بدھا کی سٹوری میں بتا دوں اور بہت ساری مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت. ایک دفعہ بدھا جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، ذرا آرام کرنے کے لیے تھک گئے تھے. پیاس لگی تھی تو بدھا نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ایک برتن لے کے جاؤ اور ساتھ جو ایک نہر ہے
وہاں سے پینے کا پانی لے آؤ. وہ شاگرد برتن لے کے گیا نہر کے پاس. اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے بہت سارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کپڑے وغیرہ دھو رہے ہیں. تو نہر کے تہہ میں جو مٹی تھی وہ اوپر کی طرف آ گئی تھی, تو پانی جو ہے وہ گدلا سا ہے, ذرا گندا سا لگ رہا تھا. تو اس نے پانی نہیں لیا. اس نے کہا بدھا یہ پانی کیسے پیے گا, یہ تو گندا پانی ہے. واپس آیا خالی برتن. بدھا نے پوچھا پانی نہیں لایا؟ اس نے کہا میں نہیں لایا, پانی جو تھا وہ گندا تھا اور یہ وجوہات تھی اس کی. بدھا کچھ نہیں بولا. کچھ دیر گزر گئی. بدھا نے اس سے کہا واپس پانی لے کے آؤ. اب یہ بدھا کی بات مان کر برتن لے کر تو چلا گیا, مگر سوچنے لگا کہ ابھی تو میں نے ان کو منع کیا کہ پانی کے اندر کچرا ہے, نیچے کی مٹی اوپر آ چکی ہے, اور یہ پھر واپس مجھے بھیج رہے ہیں. بہرحال جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ پانی صاف ہو چکا تھا, یعنی جانور پانی پی کے جا چکے تھے, لوگوں نے جو اپنے کپڑے وغیرہ دھونے تھے وہ دھو چکے تھے. تو اب ظاہر اوپر سے پانی آ رہا تھا نہر میں, تو وہ مٹی جو وہ نیچے بیٹھ گئی اور پانی صاف پانی گزر رہا تھا. اس نے پانی بھر لیا. بدھا کے پاس آیا, بدھا نے پانی پیا. پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے ذہن میں ایک سوال ہے, اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا سوال ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ پہلے پانی جو تھا وہ صاف نہیں تھا, تم نے آ کے مجھے منع کیا, کچھ دیر کے بعد میں نے تمہیں واپس بھیجا اور پانی صاف نکلا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو بدھا نے پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو زندگی بھی اسی طرح ہے. زندگی کے اندر جب کوئی واقعات ایسے آتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں, مشکل ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھتے ہو, اور وہ بار بار آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ سکون کے ساتھ انتظار نہیں کرتے کہ وہ کیفیات اور وہ ایموشنز اور وہ فیلنگز جو ہیں ان واقعات سے وہ ٹھہر جائے, تھم جائے. آپ فوراً اس کو محسوس کرنا شروع کرتے ہو. ہر ایک شخص کی ماضی کے اندر کچھ بری یادیں بھی ہوتی ہے, تلخ یادیں بھی ہوتی ہے. جیسے ہی کسی وجہ سے وہ یادیں سامنے آتی ہے تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کیفیت میں آپ عمل کرنا شروع کرتے ہو, ایکٹ کرتے ہو. بدھا یہاں کہتا ہے کہ ایکٹ نہ کرو, واچفل رہو, ویٹ کرو. جس طرح تھوڑی دیر بعد جب وہ گیا پانی لینے تو وہ پانی صاف ہو چکا تھا. اسی طرح جب ذہن میں کوئی ماضی کی یاد ایسی آئے, تلخ ہو, تکلیف دہ ہو, جو آپ کو پریشان کرے, تو اس وقت سوچنا شروع نہ کر دیں, اس خیال سے اپنے ذہن کو ہٹا دیں کچھ دیر کے لیے, اور ہٹا کے کسی ایسے خیال کی طرف لائیں جس کا تعلق ماضی سے ہو, مگر جس ماضی میں کوئی اچھی یاد ہو, کوئی اچھا خیال ہو. ناممکن ہے کہ آپ کے ماضی میں کوئی اچھی بات نہ ہو. 100 تکلیفوں کے باوجود اگر ایک لمحہ راحت کا آپ کو ملا ہو, نصیب ہوا ہو, ایک خوشی ملی ہو آپ کو, کسی ایک شخص نے آپ سے پیار کیا ہو, کسی ایک نے آپ کی تعریف کی ہو, اس لمحے کو بھی اگر ماضی کے آپ یاد کر لیں تو وہ پرانی یادیں جو ہیں اس پہ یہ اچھی یاد وقتی طور پر چھا جاتی ہے, اور یہی چیز بار بار کرنے سے ذہن میں ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب کبھی ذہن نیگیٹو ہوتا ہے اس کی پازیٹیو تھاٹ آ کر اس نیگیٹیوٹی پر چھا جاتی ہے. یہ ناممکن نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے دین اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے تقویٰ کا, اور وہ اس طرح ہے کہ انسان اس طرح زندگی گزارے کہ راستے میں جتنی جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں, ان کانٹے دار جھاڑیوں سے اس کے دامن نہ الجھ پائے, احتیاط کے ساتھ گزرنا ہے. یہ اویئرنیس سے آتی ہے کوالٹی, واچفلنس سے آتی ہے. تو بدھا یہ بات کہہ رہا ہے کہ واچفل رہو, ہمیشہ واچفل رہو, کون سی فیلنگ آ رہی ہے, اور تم ایکٹ نہ کرو, ویٹ کرو, انتظار کرو. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ صبر کرو گے تو ماضی کی کوئی یاد آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہت ساری خوشیاں دیں, ایسے لمحات دیں جو آپ آگے جا کر ماضی کے حوالے سے اسے یاد کریں, خوش رہا کریں, اور پروردگار آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. میرے لیے چند دنوں کی چھٹی ہے, روز کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے چھٹی ہے. آپ سے منڈے ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد.